ایک تخت جو یمن سے یروشلم 2500 کلومیٹر ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے تو سوچیے اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا تو یقین مانیے دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ ہی آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں یہ ممکن ہے، جبکہ ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک سیکنڈ میں ایک کلک پر پہنچ جاتا ہے۔ تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی جادو یا ٹیکنالوجی یا سائنس نہیں تھی، صرف 2 الفاظ تھے جو اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو پیغام بھجوایا تو وہ ملاقات کے لیے جانے کو تیار ہوئیں، تو انہوں نے جانے سے پہلے اپنے تخت کو 7 دروازوں کے پیچھے لاک کر دیا۔ اس تخت تک پہنچنے کے لیے 7 کمروں کے تالے کھولنے پڑتے، جن کی چابیاں صرف ملکہ سبا کے پاس تھیں۔ لیکن پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے محض 4.5 کلومیٹر دور تھیں تو آصف بن برکھیا نے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے پیش کر دیا، وہ بھی صرف 2 الفاظ پڑھ کر جنہیں اسم اعظم کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم ان 2 طاقتور الفاظ یعنی اسم اعظم کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے اس شخص یعنی آصف بن برکھیا کا، کہا جاتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ علم جسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ وہ علم اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی عطا نہیں کیا تھا۔ اسم اعظم کو سادہ الفاظ سے سمجھنا ناممکن ہے۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برکھیا کی شکل میں حضرت علی علیہ السلام تھے، اور اسم اعظم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا تھا، کیونکہ آصف بن برکھیا اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ بننے تھے۔ ان کو اس لیے یہ علم دیا گیا کہ باقی عوام میں ان کی داغ بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی ان پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی تشیع عقیدے کے نزدیک آصف بن برکھیا اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے تھے، اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے، اور اس دور میں وہ آصف بن برکھیا کہلاتے تھے۔ اور اہل سنت اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط اور ایک کامل ولی اللہ تھے۔ کئی علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جناب آصف بن برکھیا کا نام یہودیوں نے رکھا، جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برکھیا نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کے ساتھ حضرت آصف بن برکھیا نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی، وہ الفاظ یا حیو یا قیوم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات پاک ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے، اور جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے اس کے ہر مشکل کام آسانیوں میں بدل جاتے ہیں، اور اس اسم پاک کو پڑھنے والے کا دل ہمیشہ ایمان سے زندہ رہتا ہے اور اس کی روح اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ تو کیا اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے؟ محترم ناظرین، اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہیں جسے اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی اسم اعظم ہے، یہ درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ، نمبر 2 سورۃ آل عمران، اور نمبر 3 سورۃ طٰہٰ۔ جب ہم ان تینوں صورتوں میں تلاش کیا تو وہ حی القیوم لفظ نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جبکہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں۔ اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حروف مقطعات میں اسم اعظم چھپا ہے۔ جو شخص ان حروف کو آپس میں جوڑنا جانتا ہو تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا، لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے واقف ہو جائے اس کے لیے دنیا کی بہت سی عجیب و غریب کام سر انجام دینا آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل فلائی ود اقصیٰ کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔